یہ تھی کہ 28 دسمبر کو جو بلوچستان کوئٹہ میں جو بلدیاتی الیکشن ہونے جا رہے تھے، جس میں تمام تر جو لوازمات تھے وہ کمپلیٹ ہو چکے تھے، اسکروٹنی ہو چکی تھی، نامینیشن پیپر جمع ہو چکے تھے، ورک کمپلیٹ تھا، صرف پولنگ ڈے باقی تھا۔ تو حکومتی پارٹی یہ چاہتے تھے کہ کوئٹہ کے اندر جو الیکشن ہے اس کو ملتوی کیا جائے۔ ان کو آج یہاں پہ جو الیکشن کے حق میں جو پارٹیز تھی، جنہوں نے نیشنل پارٹی، ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی اور پی ٹی آئی اور تمام یہاں پہ جو کونسلران ہیں، جو یہاں پہ 100 سے زیادہ کونسلر جو انپوز یہاں پہ منتخب ہوئے ہیں، ہم سب یہاں پہ کھڑے تھے اور ہم نے اس کو اپوز کیا، ہم مخالف کرتے تھے کہ الیکشن ہونا چاہیے تھا، جمہوری عمل کو کمپلیٹ ہونا چاہیے تھا۔ لیکن بدقسمتی سے آج یہاں پہ بلوچستان کے تمام پارٹیز، جہاں پہ سینکڑوں کارکن، ہزاروں کارکن یہاں پہ موجود ہیں، جنہیں آج ہمیں یہ مایوسی ہوئی کہ اسلام آباد کے اس کانسٹیٹیوشن کورٹ سے جو پہ یہاں پہ ایک فیصلہ یہاں پہ آ کر کیا، ابھی ہمیں سنایا جاتا ہے کہ اسلام آباد وہاں پہ کانسٹیٹیوشن کورٹ نے جو الیکشن ہو رہے تھے کوئٹہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کو، اس کو روکنے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے خیال میں جنوری کے سیکنڈ ویک میں، تھرڈ ویک تک اس کو اسٹے کیا گیا ہے۔ اور ہم سمجھتے تھے کہ آئین کا آرٹیکل 140A کے تحت، جو کہ یہ ہماری ریکوائرمنٹ ہے، یہ کوئٹہ کے عوام کا حق ہے، یہ ہمارا کانسٹیٹیوشن رائٹ ہے کہ الیکشن کو ہونا چاہیے تھا، الیکشن کو ملتوی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اس سے متعدد بار یہاں پہ سپریم کورٹ کے اپنے فیصلے موجود ہیں کہ آج سپریم کورٹ کے اس فیصلے نے اسی فیصلے کی اپنے فیصلے کی نفی کی ہے۔ اور یہاں پہ جو پارٹیز ہیں، نیشنل پارٹی ہے، ہزارہ ڈیموکریٹ پارٹی ہے، پی ٹی آئی ہے، ان کے علاوہ یہاں پہ کونسلران ہیں، جو منتخب ہو کے کونسلران ہیں، جو یہاں پہ صبح سے اس بات کے انتظار کر رہے تھے بلوچستان ہائی کورٹ میں، ہم اسی دلیل کے ساتھ، ہم اسی قانون کے ساتھ ہم کھڑے تھے کہ الیکشن کو کسی بھی صورت میں پوسٹ پون نہیں ہونا چاہیے تھا، الیکشن کو ہونا چاہیے تھا۔ دیکھیں، وہ انفیکچس ہو جائیں گے، وہ آلریڈی وہ بے اثر ہو جائیں گے۔ جب سپریم کورٹ کی کانسٹیٹیوشن عدالت سے اگر ایک فیصلہ آ جاتا ہے تو ظاہر ہائی کورٹ میں اس کیس کا بھی وہ اثر نہیں ہے۔ وہ جو چاہتے تھے کہ الیکشن ملتوی ہونے کا، تو میرے خیال میں اب سپریم کورٹ کے فاصلے کے بعد اب بلوچستان ہائی کورٹ میں جو پڑے ہوئے کیسز ہیں، اس کا بھی کوئی حیثیت باقی نہیں رہا۔ بلیری صاحب، یہ گراؤنڈ تو سارا تو سیم نہیں ہوگا جو سپریم کورٹ کے اندر ہے، یہاں پر جو لگا ہوا ہے سر، اس کے اندر ظاہر ہے کچھ ڈفرینس تو ہوگا، جس کی بنیاد پر یہاں پہ سماعت ہو سکتی تھی، آپ کہہ رہے ہیں کہ آل ان آل یہ سیم تھا، جس کی وجہ سے دیکھیں، یہاں پہ جو حکومتی پارٹیوں نے جو موقف یہاں اختیار کیا تھا کہ کوئٹہ کا موسم سرد ہے، کوئٹہ کے لوگ مائگریٹ کر کے چلے گئے ہیں، سیکورٹی کا تھریٹ ہے، اگر بلوچستان کا دارالحکومت کوئٹہ، اگر امن امان کا مسئلہ، اگر وہ اب کوئٹہ کے لوگوں کو تحفظ نہیں دے سکتے ہیں، کوئٹہ میں اگر الیکشن نہیں کروا سکتے، میرے خیال میں اس حکومت کو یہاں رہنے کا حق بھی نہیں ہے۔ اور اس سے قبل جو پچھلا تاریخ جنرل الیکشن تھا وہ فروری میں ہوئے تھے، 2013 میں جو بلدیاتی الیکشن تھے وہ دسمبر کے مہینے میں ہوئے تھے۔ یہ حکومتی لوگ جو بھاگ رہے ہیں، ان کے پاس کینڈیڈیٹ نہیں تھے، ان کے پاس لوگ نہیں تھے۔ اب ہمیشہ یہ تاریخ رہا ہے کہ یہاں پہ حکومت جس ٹائم بھی یہاں باپ پارٹی کا یا پیپلز پارٹی کا، نون لیگ کا، جب بھی یہاں پہ حکومت رہا ہے، انہوں نے بلوچستان میں بلدیاتی الیکشن سے بھاگے ہیں۔ جی، الیکشن دیکھو ایک جمہوری عمل ہے، اور افسوسناک خبر یہ ہے کہ آج سرکار نے اس جمہوری عمل سے رائے فرار اختیار کی، یہ حکومت کی بہت بڑی ناکامی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حکومتی جماعتیں اس الیکشن کو رکوانے کے لیے، اس الیکشن کو ملتوی کرنے کے لیے حکومتی جماعتیں گئیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے ان کو 2024 میں بھی کوئی مینڈیٹ نہیں دیا تھا، اب بھی ان کو کوئی مینڈیٹ نہیں دیا، عوام سے مایوس ہو گئے، یہ عدالت گئے۔ میں کہتا ہوں کہ آج جو یہ اسٹے ہوا ہے، یہ عدالت تو میں نہیں کہوں گا، علالت میں کہہ سکتا ہوں کہ سرکار کی علالت کے باعث اور سرکاری حکومتی جماعتوں کو رائے فرار کا ایک راستہ دیا گیا ہے۔ ہمیں یہ کہا جا رہا کہ جنوری کے 3rd ویک تک اسٹے ہو گیا ہے، ہم ان کو بھاگنے نہیں دیں گے۔ آج بھی ہم اینٹی پٹیشنر آئے تھے نیشنل پارٹی کی طرف سے، ہم سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے، اور جنوری کے 3rd ویک میں اس کی جو ایئرنگ ہوگی اس میں ہم فریق ہوں گے، اور ہم سرکار کو، حکومت کو رائے فرار کے لیے جو ہے نہیں چھوڑیں گے۔ یہ کوئٹہ کے عوام کا حق ہے کہ ان کو 7 سال سے میئر سے معروم رکھا گیا ہے، اور وہ ایڈمنسٹریٹر کے رحم و کرم پہ ہیں۔ اس ایڈمنسٹریٹر والی لوٹ مار کو بند ہونا چاہیے۔ دیکھیں، ہم نے پہلے دن کہا ہے کہ فارم 47 حکومت بوکھلاٹ کی شکار ہے۔ وزیر اعلیٰ صاحب، گورنر صاحب اور ان کے تمام وزراء پہلے دن سے وہ جو چیختے رہے کہ جی میئر ہمارا ہوگا، ڈپٹی میئر ہمارے ہوں گے، اور ہم نے پہلے دن یہ کہا تھا کہ یہ بھاگنے والے ہیں، یہ عوام ان کے ساتھ نہیں ہے۔ انہوں نے جو اتنے دن سے یہ ڈرامہ رچایا تھا، ان کا یہ خیال تھا کہ فارم 47 کے ذریعے ہم آئیں گے،
जब ये इलेक्शन का प्रोसेस शुरू हुआ तो इन्होंने ये कहा था कि जी हम 2 दिन के बाद रिजल्ट अनाउंस करेंगे बल्दियात के। तो इसमें ये 2 दिन में ये क्या कहना चाह रहे थे कि ये 2 दिन में हम फॉर्म 47 वाले को आगे लाएंगे। जब आवाम ने ये फैसला किया है कि इलेक्शन वाले दिन फॉर्म 14 और 15 हम ज़रूर लेंगे, आरोज़ को नहीं छोड़ेंगे, जब उनको ये पता चला कि अब हमारे आरोज़ का भी खैर नहीं है, आवाम में शऊर आ गई है, तो ये रहा फरार से वो आप देख रहे, सारे दुनिया देख रही है कि वो भाग गए। आप हम एक ही चीज़ कह सकते हैं कि अमरीत जीत गई है और जमहूरियत हार गई है। और ये इनका शिकस्त था, ये एक इसलिए नहीं करवाना चाहते, ये जो जमहूरी अमल था इसमें इनको फ़ायदा ही नहीं था और ये लूटमार का सबब बन रहा है। हमने पहले कहा है कि कारोबार के लिए पाकिस्तान और बिलखसूस बलुचिस्तान है, आपकी मादनियात, आपकी रिसोर्सेज सारे बिक चुकी हैं। ये एक कोयटा रह गई जिसको तरक्याती काम होना चाहता है, जो गरीब आवाम के मसाइल हल होने चाहता है। इस वजह से ये भाग रहे थे। मैं उन तमाम मिनिस्टर्स को कहता हूँ कि आज अगर थोड़ी शर्म हो, आप अपने आवाम के सामने मेरे ख्याल में नहीं जा सकते। जो आप अपनी पार्टी के दफ्तर की जो इफ्तिताह कर रहे थे, जो 20-20, 25-25 लोग ले जाते थे, तो मैं उनके लिए अल्फाज क्या कहूँ, जो आप बाहर से लोग ले आते थे वहाँ ले जाते थे और आवाम को ये दिखाना चाहते थे कि जी ये इस मोहल्ले के या इस इलाके के लोग हैं। आपसे आवाम पूछेंगे कि जो आपने कहा कि हम इलेक्शन जीत रहे हैं और जीतेंगे, हम भागने वाले नहीं, ये प्रोपेगेंडा है। अब बता दें कि कौन आए हाई कोर्ट और कौन गए सुप्रीम कोर्ट। लास्ट में ये कहूँगा, पहले भी मैंने एक अल्फाज सख्त होते हैं, दोस्त या मीडिया वाले साथी नहीं चला सकते। बहरहाल एक जमहूरी अमल है, जब मैंने अक्सर ये कहता हूँ, जब यार लोग चाहेंगे तो होगा, जब यार लोग नहीं चाहेंगे तो नहीं होगा। दाऊद साहब ये बताइएगा, अब स्ट्रेटजी क्या है पीटीआई की और जो जमातें इसमें मौजूद है उनकी? ये एक तावील दी जाती है कि 8 माह रहने दें, वसाइल खर्च हो रहे हैं, उसके बाद फिर से इलेक्शन करें, तो क्या आप उस तरफ जाएंगे या इसे ही अपोज करते रहेंगे? देखिए, एक चीज़ तो साफ है कि आप अदलिया से भी जो लोगों का एतमाद वो ख़त्म हुई है। जो मैंने कहा फरमान आएगा वही होगा, ये खुल के कहूँगा, या चाहे सुप्रीम कोर्ट हो या हमारे सूबाई आइनी कोर्ट हो, जो भी हो, ये अदलिया से जो हमारी उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो चुकी है। सर कभी तो सामना करना पड़ेगा, जब तक कब तक मुलतवी करते रहेंगे? कभी तो अवाम का सामना करना पड़ेगा। क्या ये पार्टियां अवाम में जा सकती हैं या सर देखिए, अवाम में अगर जाने का इनको थोड़ी हिम्मत होती तो ये आज आ जाते। मैं सिर्फ ये कहूँ, आप सारे मीडिया देख रहे थे, मिनिस्टर्स कितने बड़ी बड़ी बातें कर, जी हमारे में रहेगा, डिप्टी मेरा में रहेगा, लोग हमारे साथ हैं। और कोयटा में ये 2.5 साल में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर का कोई काम नहीं हुआ। ये 20 दिन से जो तरक्याती काम, ये टाइल माफिया जो आप देख रहे हर गली में लगे हुए थे, सिर्फ वोट लेने के हद तक थे, लेकिन उसके बावजूद लोगों ने तो काम लिए। जब उनको ये पता चला काम करने के बावजूद लोग हमें वोट नहीं दे रहे, इन्होंने ये पॉलिसी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया मीडिया वालों का। हमारी तरह है हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी, एक जमहूरी पार्टी है, जमहूरियत पे यकीन रखने वाले पार्टी है। हम तो हमेशा ही चाह रहे कि अवाम के वोटों से कोई कौंसलर बने, कोई MP बने। जैसा 2024 में इन्होंने फार्म 47 की तवज्जो से इक़्तिदार में आया और आज जो है ये अवाम का सामना नहीं कर सकता, तो लिहाजा इन्होंने जाकर सुप्रीम कोर्ट से स्टे लिया। तो ये मेरे ख्याल में कोयटा के अवाम के साथ नाइंसाफ़ी है, जुल्म है, बर्बरियत है। उनका जो बुनियादी हकूक़ है उनको ग़स्ब करने के लिए एक तरीक़ाकार है सूबाई गवर्नमेंट की तरफ से। तो मैं इनको सख्त मज़म्मत करता हूँ पार्टी की तरफ से और अवाम की तरफ से। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। सुनोगे आप लोग जा रहे हैं।